الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ شعبان کی 22 تاریخ ہو گئی اور ٹھیک 7 دن بعد یا 8 دن بعد انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مہینہ مبارک ساعتیں نصیب فرمائے اور اس کو اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ صرف رمضان نہیں ہے، یہ لائف چینجنگ کے لیے آتا ہے۔ مقصد اس کا لائف چینجنگ ہے۔ اگر میری زندگی پہلے ہی کی ڈگر پر ہے اور اگر میرے اعمال پہلے ہی طریقے پر ہیں، میری فکر صرف دنیاوی معاملات اور دنیاوی ضروریات کے گرد ہی گھوم رہی ہے، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے کھڑے ہونے والے یعنی عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے قیام کرنے کے تھکنے کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم ایسا رمضان گزارنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ناراضگی والی بات ہمارے اوپر لازم آئے، جبکہ اللہ اس رمضان میں کیا کچھ دینے کو تیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح سے شام تک کا روزہ رکھے، عام دنوں کی بات ہے، رمضان کے علاوہ جو شخص صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھے، مسند ابی یعلا اور طبرانی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صبح سے شام تک کا روزہ رکھے، متطوعاً یعنی نفلی روزہ رکھے، تو اس کے لیے اتنا اجر ہے کہ لو ملء الارض ذهبا، پوری زمین سونے کی بھر دی جائے تو اس کے برابر اجر لکھا جائے گا، یہ بھی کم ہے۔ ایک روزے کا اجر اتنا بڑا ہے، مگر اسی اجر کو روزے دار غیبت کر کے، بدنظری کر کے، برائی کر کے ضائع کر دے، برباد کر دے، تو اس سے بڑا نقصان والا کون ہوگا؟ ایک شخص 10 روپے کی چیز 1000 روپے میں لے کے آ جائے، ہم کہتے ہیں بے وقوف، پریشان، پاگل آدمی ہے، 10 روپے کی چیز 1000 میں خرید رہے ہیں، کتنا بے وقوف انسان ہے۔ اور یہاں کروڑوں کی چیز مفت میں ضائع کر رہے ہیں، اور کروڑوں جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں 1 روپے کے لیے۔ یعنی گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ گندی چیز ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، آپ نے فرمایا یہ گناہ کرنا یہ ایسا ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ جیسے کہ کوئی مردار کا گوشت پسند کرے، مردار کا گوشت پسند کرے۔ جیفا کسے کہتے ہیں؟ اس کو ایک اور حدیث میں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہاں پر ایک بکری کا بچہ وہ ایسا پڑا ہوا تھا کہ اس کی کھال گل چکی تھی اور اس کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی تھی، اور اس کی بدبو ایسی تھی کہ قریب میں کھڑا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو اس کو 2 درہم میں خریدے؟ یا رسول اللہ اس کو کون 2 درہم میں، اس کو کوئی 1 درہم میں بھی نہیں خریدے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہی دنیا ہے کہ جس کے پیچھے ہم اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی لے کے بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر مستند ترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر، اس میں 2 حدیثیں لکھی ہیں۔ حدیثوں کی روایات بہت ساری ہیں مگر خلاصتاً 2 حدیثیں لکھی ہیں۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یعنی نام لیا جاتا ہے کہ فلاں آپ کا امتی ہے، اس نے اس پورے 3 دن میں یہ عمل کیا ہے۔ پیر کے دن اعمال بھیجے جاتے ہیں، اور جمعرات کے عرض علی الاعمال،
میرے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرے اور آپ کے احوال جاتے ہیں، اچھے بھی جاتے ہیں برے بھی جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نور الدین زنگی ایک مرتبہ رات میں سوئے تو صبح کوئی شخص ملنے آیا اور اس نے کہا نور الدین زنگی سے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور پیغام یہ بھیجا ہے کہ آپ کی تسبیح میرے پاس پوری نہیں پہنچی۔ تو نور الدین زنگی کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگے سچی بات ہے، میں روزانہ جب رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صلاۃ والسلام پیش کرتا ہوں، لیکن آج کی رات مجھے نیند آ گئی، میں صرف 7 تسبیح پڑھ سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ امت کا ایک ایسا عمل، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اعمال پر نگرانی نہیں۔ کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، زبان جو ہے وہ بند کر دیں گے، اور پھر ہاتھ جو ہے وہ گواہی دیں گے، اور انگلیاں گواہی دیں گی، اور ہونٹ خود بخود گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے۔ تو یہ سب کے سب اللہ کے ٹیپ ریکارڈر ہیں، یہ اللہ کی انٹیلیجنس جو ہمارے ساتھ رہی ہے کہ جس کے مزے کے آنکھوں کی لذت کی خاطر 4 گھنٹے جاگتے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہیں، اور آنکھوں کے پیٹ کی لذت کی خاطر حرام کمانے کے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور جسم کی لذت کی خاطر حرام حلال کی کوئی فکر نہیں، اپنی عیاشی تعیش اور گاڑیوں کی اور گھر اور گھروندوں کی خاطر، یہ دنیاوی گھر اور بلڈنگوں کی خاطر جو ہے وہ اللہ کو ایسے ناراض کرتے ہیں کہ جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور اس کے ساتھ ساتھ عرض علی الاعمال، میرے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں امت کے۔ تو دوستو آپ بتائیں، مولانا عبد القدیر یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مقیم تھے، پہلے جب اجازت ہوا کرتی تھی، ابھی تو کچھ عرصہ ہوا کہ مسجد نبوی میں رہنے کی اجازت نہیں، تو یہ مستقل مراقب رہا کرتے تھے، اور بڑے بزرگ اللہ والے آدمی تھے۔ آج کل تو یہ چیزیں ختم ہو گئی، علماء سے بھی ختم ہوگی کہ ہمارے دل اتنے گندے ہو گئے ہیں، ہمارے دل ہی دوسروں کے بارے میں اتنے گندے ہیں کہ ان میں کشف اور صفائی کہاں سے آئے گی۔ پہلے زمانہ کیا، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ملتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کہ کشف ہوتا تھا اور ایسا دل صاف ہوتا تھا جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے والد صاحب بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا، تمہاری اولاد نہیں ہوگی۔ تو ان کے ماموں تھے پیر امداد علی صاحب، ان کے پاس گئے، اشرف السوانح جلد نمبر 1 بالکل ابتدا میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا علاج کرا لو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تم کو 2 بیٹے دے گا، لیکن ان کو فاروق کو مت دینا، علی کو دینا، فاروق کو مت دینا، علی کو دینا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن خطاب کی نسل میں سے تھے، تو نام کے ساتھ فاروق لگنا چاہیے تھا، لیکن کہا کہ فاروق کو مت دینا، علی کو دینا، یعنی علی نام کے ساتھ لگانا، تو اشرف علی نام ساتھ رکھا گیا، ورنہ اصل تو نسلاً فاروق ہی تھے۔ تو پہلے زمانے میں نام میں اس کا خیال رکھا جاتا تھا جو نسل ہے، آج کل تو دادا سے اوپر نام پتہ ہی نہیں ہوتے نا کسی کو، تو نسب اور نسل کسی کو پتہ ہوگی۔ تو یہ ان کو ایسا کشف ہوا، ایسا دل ان کا کھلا کہ سمجھ میں آ گئی اور بات واضح ہو گئی۔ ایسے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں جن کو تردید نہیں کی جا سکتی، اور بالکل بھی تردید نہیں۔ میرے والد صاحب 71 کی وار کے اندر قید ہوئے تھے، اور پھر وہاں کے حالات آپ حضرات جانتے ہیں، جو فورسز وہاں پر رہی ہیں، بنگلہ دیش والے شدید قسم کی دشمنی تھی، اور انڈین جو تھے ان کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے تھے پاکستانی فورسز، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے 2-3 سال تک فوجی ایڈمٹ رہے، آدھی فوج جو ہے وہ ڈپریشن کی مریض، اور اس طرح کے معاملات ہوئے کہ اتنے یعنی 90,000 پاکستان کے فوجی قید، 1,90,000 فورسز قید ہوئی پاکستان کی، اتنا بڑا معاملہ ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئے تو میرے والد صاحب کے ماموں، ان کا نام سلمان تھا، کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، ہماری بھی ملاقات، وہ بڑے صاحب کشف بزرگ تھے،
بڑے صاحب کشف تھے، اور حتیٰ کہ ہم فورسز میں رہتے تھے، وہاں کی انٹیلیجنس ان سے جا کے پوچھتی تھی، وہ بتا دیتے تھے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف سے نوازا تھا۔ تو کرامات الاولیاء حق، اللہ کے نبی نے فرمایا، اہل سنت والجماعت، جمہور اہل سنت والجماعت، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا عقیدہ ہے کہ یہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہوتی ہیں، مگر یہ کہ جب سینہ صاف ہو، دل ہی گندے ہیں، دلوں کے اندر گند بھرا ہے، نفرتیں بھری ہوئی ہیں اور عجیب عجیب چیزیں بھری ہوئی ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا، پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ۔ الامان والحفظ، ہمارے دلوں کے اندر غفلتیں بھری ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دنیا بھری ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ بنے کہ یہ پلاٹ آ جائے، وہ آ جائے، یہ آ جائے، ٹھیک ہے یہ جائز ہے، مگر ہم اللہ سے ایسے غافل ہو چکے کہ ہمیں نمازوں میں بھی اللہ کا ہوش نہیں، ہمیں روزوں میں بھی اللہ کا ہوش نہیں، ذکر و عبادات میں بھی اللہ کا ہوش نہیں، آنکھوں سے آنسو آئے زمانہ ہوا، اپنی موت کو یاد کیے زمانہ ہوا کہ موت تو برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے، موت تو ایسی ہے کہ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفض والنعیم یزول۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بقی جاتے اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، حضرت عثمان کے بارے میں ان کی داڑھی بہت گھنی تھی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری مسجد کے اندر کوئی ایسا جس کی داڑھی بہت زیادہ گھنی ہو، داڑھی جن کی بہت گاڑی اور گھنی ہوتی ہے، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کی داڑھی بہت گھنی تھی، حضرت عثمان کی داڑھی نچڑ رہی ہوتی تھی جیسے دھو کے لائے، یعنی اتنا رویا کرتے تھے۔ حضرت عباس اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ حضرت عباس کی آنکھوں کے یہاں نشان پڑ چکے تھے، اتنا وہ رویا کرتے تھے۔ کیا یہ اللہ کی رحمت کو نہیں جانتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق جب نماز میں کھڑے ہوتے تو پرندے آ کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے کہ نماز کا یہ حال تھا، پرندوں کو اگالتا ہوتا ہے انسان کھڑا ہے یا پھر کوئی لکڑی کا پلر لگا ہوا ہے۔ اب ہماری عمر اگر 40-50 سال سے اوپر ہو چکی اور پھر بھی فکر نہیں ہے مجھے اپنی قبر بنانی ہے، پھر بھی فکر نہیں ہے دنیاوی گورکھ دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی فکر نہیں ہے کہ میرا دل مسجد میں لگے، پھر بھی یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے تعلق ایک حاصل ہو، میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں؟ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک خاندان بناؤں، ایک فیملی بناؤں، اس لیے آیا ہوں، یہ اس لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم قرآن سے پوچھے کہ ہم کس لیے آئے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم تو آئے کس لیے، اس لیے آئے ہو کہ تم اللہ سے دوستی لگاؤ، اور لا نسألک رزقا، ہم نے تم سے رزق کا سوال ہی نہیں کیا۔ نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تم کو بھی روزی دیں گے، تمہاری اولادوں کو بھی روزی دیں گے۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنی نوکری پہ بھروسہ ہے، ہمیں دوائی کے ساتھ ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے، دوائی کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کا بھروسہ ضمنی ہے، ڈاکٹر کا بھروسہ تو ہم اے سی چلاتے ہیں، اس کے ساتھ پنکھا ضمنی ہوتا ہے، اصل تو اے سی چلا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کولنگ ہو، کولنگ نہیں ہوتی تو پنکھا چیک نہیں کرتے، اے سی کو چیک کرتے ہیں، اصل تو اللہ کی ذات ہے، یہ اسباب تو ضمنی ہے، مگر ہم نے اس پنکھے کو اور اصل سمجھ لیا اور اے سی کو کچھ بھی نہیں سمجھا، ہم نے اصل میں ان ظاہری چیزوں کے اوپر اپنی نظر لگا لی۔ اللہ فرما رہے تو دیکھو قرآن پہ میں اور آپ تو اعتماد کرتے ہیں، میرا کئی ایک ایسے بچوں سے واسطہ ہوتا ہے جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، جو اگنوسٹک ہو چکے ہیں۔ اب یقین کیجئے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور ہم اپنے اندر جھانکتے تو ایسے ہی لگتا ہے، وہ باتیں کرتے ہیں اللہ پہ یقین نہیں، اللہ پہ اللہ کچھ بھی نہیں، وہ ایسے باتیں کرتے ہیں، اور ہم پرٹینڈ ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ میری نوکری ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میں ہوں، میں کما کے لاؤں گا تو پھر ہے۔ ہمارے استاد جی سبق پڑھائے، تقریباً 1600 بچہ، 1600 طالب علم علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا ہاں بھی کھڑا ہاتھ کھڑا کرو، کون کون اپنے گھر کا رزاق ہے، کون کون اپنے گھر کا رزاق ہے؟ یعنی وہ چونکہ اردو ایسی بولتے ہیں جس میں عربی زیادہ مکس ہوتی ہے، سب نے سمجھا کمانے والا، تو کئی طلبہ نے، کئی علماء نے ہاتھ کھڑا کر لیا، تو کہنے لگے اللہ کی قسم جس نے اپنے آپ کو رزاق سمجھے وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی، یہ مت سمجھو کہ تمہارے کمانے سے گھر میں آتا ہے، یہ کبھی مت سمجھنا، ہم کمائی کے پیچھے اللہ کے قدرت کو، اللہ کے نظام کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ رمضان ریمائنڈنگ ہے، اپنے آپ کو مسجدوں سے باندھو، اپنے آپ کو مسلوں سے باندھو، اپنے آپ کو اللہ سے باندھو۔ یہ دنیا کے معاملات یقین کرنا میرے بغیر بہت اچھے چلیں گے، آپ کے بغیر بھی بہت اچھے چلیں گے، اور بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، ان کے بغیر بھی دنیا کے نظام اور معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ نیک مقصد میں اٹھے، نیک مقصد تختہ داد پہ لٹکتے وقت بھی انہوں نے نیک مقصد کا نام لیا، سیدنا حسین جیسے لوگ، دنیا ان کے بغیر بھی چل رہی ہے۔
صدام جیسے لوگ، دنیا ان کے بغیر بھی چل رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے، چاہے وہ نیکوکار ہوں چاہے وہ بدکار ترین ہوں، دنیا ان کے بغیر چل رہی ہے، چلتی رہے گی، میرے اور آپ کے بغیر بھی چلے گی، میرے اور آپ کے بغیر بھی بچوں کا پیٹ بھرے گا، لیکن اگر ہم اللہ سے رجوع اور اللہ سے تعلق نہیں بنائیں گے، یقین کرنا صرف میرا نقصان، صرف میرا نقصان اور کسی کا نقصان نہیں ہے۔ تو دوستو میں یہ نہیں کہتا سب کچھ چھوڑو اور آ جاؤ مسجد کے اندر، سب کچھ چھوڑو چلو جماعتوں کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا وقت اپنا مسجد کے لیے نکالیں، تھوڑا سا وقت اپنا مصلی کے لیے نکالیں۔ بھئی ہمیں تو علماء سے مولویوں سے بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے مصلی سے تو اختلاف نہیں ہے نا جی، تھوڑی دیر آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی مسجد بناؤ، چند مصلی بچھاؤ اور تھوڑی دیر وہاں پر آخرت کی فکر کے لیے بیٹھو۔ یہ سوچو، ایک بزرگ سے کسی نے نصیحت مانگی کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ مجھے ایسی نصیحت کیجیے جو میرے لیے کافی ہو۔ فرمایا ایک نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت کے لیے رہنا ہے۔ یہ بات میں اور آپ پلو سے باندھ لیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں شیخ نبی، بہت بڑے محدث، بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا ایک کام یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے مشائخ کے پاس جاتے اور ان کے پاس وقت گزارتے، اور وقت گزارنے کے بعد جب ان کا سمجھ میں آ جاتی کہ یہ جو کچھ سمجھاتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا، تو ان کو پھر جانے سے پہلے ان سے ایک سوال کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے 30 مشائخ کی صحبت اٹھائی، کسی کے ساتھ 5 سال رہا، کسی کے ساتھ 10 سال رہا، کسی کے ساتھ 2 مہینے رہا۔ جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تو میں نے ان سب سے ایک سوال کیا، وہ سوال میرا اپنے آپ سے ہے اور آپ حضرات سے بھی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے تو کیسے گزارو گے؟ تو کسی نے کہا نفلوں میں گزاروں گا، کسی نے کہا تہجد میں گزاروں گا، کسی نے کہا سب کچھ ایک طرف کر کے مصلی پہ بیٹھ جاؤں گا، کسی نے کہا یہ۔ کہنے لگا ایک جواب مجھے بڑا پسند آیا۔ وہ کیا جواب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں گا جیسے آج گزار رہا ہوں۔ میں کماتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں تو اس نیت سے کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے۔ میں آرام کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ میں اپنے سارے اعمال میں نیت اللہ کی کرتا ہوں۔ لہذا انما الاعمال بالنیات، اس سے کیا ہو جائے گا دوستو؟ میرا یہاں پہ کلیم ہے، دعویٰ ہے، میں اور آپ صرف اپنی نیت صحیح کریں کہ میں نے اس مرتبہ رمضان ایسا گزارنا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے، میں نے اس مرتبہ ایسا رمضان گزارنا کہ مجھے اندر سے ٹھنڈک آ جائے کہ ہاں اب صحیح گزرا۔ اب یہ ہم صرف نیت کریں، وہ نیت لیکن آنیسٹلی نیت کریں، ایسا نہیں کہ اوپر سے نیت کر لی، یہاں بیٹھ کے اپنے دل کا اللہ سے رجوع بڑھا، اللہ جی جو دن گزر گئے، اس مرتبہ یہ 8 دن باقی ہیں، 7 دن بعد 8واں دن تو گزر گیا، پیچھے 7 دن باقی ہیں، یہ 7 دن باقی ہے رمضان کے اندر، 7 دن کے اندر میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کروں گا۔ رمضان کے لیے تیاری کے لیے کوئی جھولا نہیں جھولنا، تھوڑی سی تبدیلی کریں اپنے نظام و اوقات میں۔ رات سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ بہت زیادہ 15 منٹ بیٹھ جائیں، کسی کے پاس وقت ہے تو 1 گھنٹہ بیٹھے، اپنے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑیں، اب سب ماشاءاللہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہمارا بچہ ہم سے کبھی کہتا ہے ابو یہ چیز چاہیے، تو سٹارٹنگ میں تو لو نہیں ملے گی، دوسری دفعہ نہیں ملے گی، وہ بچہ اتنا بولتا ہے کہ باپ کنونسڈ ہو جاتا ہے۔ پہلے باپ جسے کہتا ہے بے وقوف، یہ تجھے کون لا کے دے گا، ہو نہیں سکتا، اور 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد وہی باپ کنونس ہوتا کہتا ہے چل بیٹا تجھے دلاتا ہوں۔ ہم بھی ابتدا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ تھوڑی ہمیں مل سکتا ہے، ہماری یہ اوقات ہے، ہماری یہ شکل ہے، اللہ شکل دیکھ کے دیتے ہی نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، واعمالکم، تمہاری نمازوں کو، تمہارے ذکر کو، تمہاری دعاؤں کو، نہیں وہ نہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا، کس دل سے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ آج یہ دل آپ بھی بنائیں، میں بھی بناؤں کہ یہ رمضان ہم نے ایسا گزارنا ہے جس سے میری زندگی میں تبدیلی آئے، کہ لائف چینجنگ رمضان ہونا چاہیے، کہ میرے ارادوں میں تبدیلی ہو، میرے حالات میں ہم بڑے مزے میں، ہم یہ نہیں چھوڑنا چاہتے
یہ چیز نکلے، جب یہ چیز نکلے گی تو آپ کو لائف کا ایک دوسرا مزہ سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے لائف گزاری جاتی ہے، کیا چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پہ پڑھ لیجیے۔